بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات انسان اور قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات انسان اور قرآن، حقوق العباد، اخلاقیات، عبادات، آداب اور ضابطہ حیات۔ اس کو مرتب کیا ہے قیوم نظامی صاحب نے۔ آج موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انسان۔ اللہ نے اپنی دین کی دعوت و تبلیغ اور عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، جو ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے، بلکہ 40 سال ان کے درمیان رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو وحی کی صورت میں حاصل کر کے انسانوں کو منتقل کرتے رہے اور خود اس پیغام پر عمل کر کے انسانوں کے لیے مثالی نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اپنا پیغام براہ راست بندوں تک پہنچانا آسان نہ ہوتا، کیونکہ اس طرح کئی قسم کے مغالطے پیدا ہونے کے امکانات تھے، جبکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت اور وضاحت کے ساتھ قرآن کی آیات کو بندوں تک پہنچایا۔ ارشاد ربانی ہے، نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آئی۔ ایسی باتیں اس سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ پہلے نبی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یا تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی نسل سے ایک نبی مبعوث فرمائے جو اپنی قوم کو تعلیم دے کر ان کی زندگیاں سنوار دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کو جاننے والا ہے۔ اسے رب ہم دونوں کو اپنے مسلم فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار، اور بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ زندگی سنوارنے کے مفہوم میں خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض کے ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ باحوالہ تفہیم القرآن۔ اے انسان، تجھے جو بھی بلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی بدولت آتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم میں سے تمہیں ان لوگوں کا پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے
اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو ہمارے رسول بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اور ان مشرکوں کے پیچھے نہ پڑو، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اللہ نے دین کے معاملے میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ انسان یہ اختیار کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر زمانے کے انسانوں کے لیے فرض ہے اور قیامت تک فرض رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے پیغام لائے اور جس طرح اس پر خود عمل کیا، وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے سند ہے، اور اس پیغام پر عمل کرنا مومن ہونے کی شرط ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ فرما برداری کے ساتھ سر بسر تسلیم کر لے۔ اگر ہم نے حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی یا اگر اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر ہیں، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فرمان قرآن کے مطابق ہی معاملات کا فیصلہ اور تشریح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد بانی ہے، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور رائے عمل مقرر کی ہے۔ اگر یہ تمہارا خدا چاہتا تو سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا جو کچھ اس میں تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کر دے۔ لہذا بلائیوں میں ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کی خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ منکرین نے مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے کہ ان کو غیب کی باتیں بتایا کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ مولانا مودودی لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی، جبکہ تم ان حقیقتوں کے بارے میں اندھے ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان بینا دیکھنے والا نابینا اندھا کا فرق ہے۔ اس اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں یا میں عالم الغیب ہوں۔ باہ والا تفہیم القرآن۔ منکرین
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں، تو اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ نے اس سوال کا جواب بڑی وضاحت سے دیا کہ عذاب کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے پاس ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ حاضرین و حضرات، اب تک اتنا ہی ہے، یہ سلسلہ بھی جاری ہے، کل مزید اس کو بیان کروں گا۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔